بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري تحت من صلوات محمد وآل محمد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ سورہ بینہ کی ان دونوں آیتوں کے ضمن میں گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحومین مومنین اور مومنات بالخصوص سید امیر حیدر مرحوم، سید انصار حسین مرحوم اور سید ہاشم جعفری مرحوم کی ارواح کو بخش. بسم اللہ الرحمن الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس اعزاں بسلسلہ شہادت سفیر حسینی جناب مسلم ابن عقیل منعقد کی گئی، مگر آج 7 ذی الحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے، لہذا ایک امام اور ایک سفیر امام کی مناسبت. خیر و شر کی گفتگو اور خیر و شر کی باتیں روز اول سے چلی آ رہی ہیں اور یوم معلوم تک جاری رہیں گی، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے پوری عالم بشریت کو اس شریر دشمن سے آگاہ بھی کیا، اور آج نہیں، عالم ارواح میں عہد و پیمان لے کر کے یہ بتا دیا، جانتے ہو تمہارا دشمن کون ہے، اور جو دشمن ہے کبھی اس کی عبادت نہ کرنا. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تاریخی اعتبار سے قرآن کا یہ جملہ پوری عالم بشریت کے لیے ہمیشہ حقیقت بن کر کے واضح طور پر انسانیت کو بیدار کرتا رہا. یاد رکھنا کہ دشمن کی پیروی کبھی نہیں کی جاتی، دشمن کی عبادت نہیں کی جاتی. عبادت کرنا ہے تمہیں تو کس کی عبادت کرنا؟ ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے.
لیکن اس انسان کے لیے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا، عقل و شعور و فکر عطا کی، کیا خدا کو پھر یہ کہنے کی ضرورت تھی لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون؟ عہد و پیمان الہی کے باوجود بھی اکثریت لوگوں کی گمراہ ہو گئی، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی طرف سے جسے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر کے بھیجا تھا، اس انسان کی کیفیت کیا ہوئی؟ اب اگر یہ اس کا رحم و کرم نہ ہوتا کہ اس نے اپنی طرف سے ہادیان برحق کا اہتمام و انتظام نہ کیا ہوتا تو اس انسان کی صورت کیا ہوتی؟ یہ تو انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کے آنے کے باوجود انسان کی حالت ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہدایت اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ انسان کیا کرتا؟ ہدایتوں کے باوجود ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی منتخب کیا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو ہدایت کے باوجود، انتظام و اہتمام کے باوجود بھی اگر انسان کی یہ کیفیت ہے تو پھر خیر کسے کہہ سکتے ہیں؟ خیر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ہر جمعے کو ندا دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ یہ دنیاوی خرید و فروخت چھوڑ کر کے اگر تم آ جاؤ اس عبادت کے لیے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ندا دی جاتی ہے نا، آتے کتنے ہیں؟ خیر کی ہر ہفتے یہ ندا، قرآن مجید کی ندا مسلسل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام جماعت سورہ جمعہ پڑھ کر کے اسے اور ریپیٹ کرا دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کیا گیا۔ تو اگر تلاش کرنا چاہیں تو خیر کدھر ہے؟ شر کی کمی نہیں، اور شرارتیں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جسے جہاں سے چاہیں اٹھا لیں، جسے جب چاہیں مار دیں۔ تو شرارتیں اپنے عروج پر ہیں، خیر کدھر ہے؟ سورہ بینہ کی ان 2 آیتوں کی جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، آیت نمبر 7 اور 8، اس میں خدا کیا ارشاد فرما رہا؟ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، بے شک جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں، یہی خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق پروردگار ہے۔ اور جو نگاہ قدرت میں بہتر ہو جائے اسے زمانہ لاکھ کم تر سمجھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر نگاہ قدرت میں کوئی بہتر ہے، اگر اللہ کی نظروں میں کوئی بہتر ہے تو زمانہ کم تر سمجھتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اور بات ہے کہ جو کمتر سمجھے گا وہ خود ذلیل ہوگا، ورنہ دوسروں کی زبان سے یہ جملے آپ کبھی نہ سنتے، لولا، چاہے وہ اپنے زمانے کے امام ہو یا اپنے زمانے کے خلیفہ، دونوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی جملہ یہی ہے، لولا کا سلطان لہلک نعمان، اگر نعمان نے 2 سال امام صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتے۔ اور وہاں خلیفۃ المسلمین نے کیا کہا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو یاد رکھیے گا،
خیر کو چھوڑنے والا ہلاک ہو سکتا ہے، اور جو خیر کو مانے گا، کیونکہ ختمی مرتبہ سے یہ پوچھا گیا کہ اس آیے کریمہ میں خیر البریہ کون ہے، تو جواب ختم المرسلین یہ ہے، یا علی انتا وشیتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ اب دشمنی کوئی کتنی بھی کرتا رہے، نگاہ قدرت میں اگر آپ کو اللہ نے خیر قرار دیا اور نبی نے سند عطا کر دی ہے، تو دشمن ذلیل تو ہو سکتا ہے، خیر پر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ چجائے کے حالت سجدہ میں اگر سر پر ضربت بھی لگے تو زبان امامت سے جملہ یہی نکلے گا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ تو زمانہ عداوت کر کے ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، مگر جسے خیر قرار دیا گیا ہے اس کی ذات پر آنچ آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی صورت میں اب اگر آپ غور فرمائیں تو 5ویں امام کی تاریخ، آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں 57 ہجرہ میں، 1 رجب ہے، نام کیا ہے؟ محمد۔ بیٹے کس کے ہیں؟ علی و فاطمہ کے، علی ابن الحسین اور فاطمہ بنت امام حسن، نجیب الطرفین دونوں طرف سے ہیں۔ حسنین کے مجموعے کا نام امام محمد باقر ہے۔ اور 57 ہجرہ میں اس کائنات میں آنے کی صورت میں آپ کی شہادت کب ہے؟ 7 ذی الحجہ 114 ہجرہ، 57 ایئرز آپ کی پوری حیات طیبہ ہے۔ تو 57 ہجرہ میں اگر اس کائنات میں آئے تو کربلا کی سرزمین پر عمر آپ کی کیا تھی؟ 3.5 سال، 4 سال۔ تمام واقعات اپنی نگاہوں سے دیکھیں، یا یوں کہوں کہ مقتل کو اگر سننا کوئی چاہے تو وہ امام باقر سے سن سکتا ہے یا امام سجاد سے سن سکتا ہے۔ یہ دونوں وہ راوی ہیں مقتل کے کہ جنہوں نے واقع کربلا سنا نہیں ہے، دیکھا ہے۔ اور جو مقتل یہ بیان کریں گے وہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ اور بعد از کربلا، کربلا سے لے کر کے شام تک کے سفر کو طے کیا، جتنی صعوبتیں رہیں، پھر شام کا قید خانہ، جو مظالم وہاں کے تھے سب امام باقر نے برداشت کیا۔ بعد از کربلا 95 ہجرہ تک امام سجاد کی حیات طیبہ ہے، 95 میں چوتھے امام کی شہادت، اور 35 سال بعد از کربلا امام باقر نے اپنے بابا کی حیات طیبہ دیکھی، اور وہ مصیبتیں جو بابا بیان کرتے تھے ان کو بھی سنتے رہے۔ جو مقتل بابا بیان کرتے رہے نا، ایک طرف وہ کمسنی کا منظر دیکھا ہوا، دوسرے جو بابا بیان کرتے رہے وہ بھی امام باقر سنتے رہے۔ 95 سے لے کر کے 114 ہجرہ تک تقریباً 19 ایئرز آپ کی اپنی امامت کا دور ہے۔ اور اس میں امام نے کیا کیا؟ قول پیغمبر ایک جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، جابر میرا ایک فرزند جس کا نام میرا نام ہوگا، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میری طرف سے اس پر سلام پہنچانا۔ زمانہ اپنوں کو رضی اللہ کہہ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور ہم جسے امام کہتے ہیں اسے نبی اپنی طرف سے سلام پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی امام کو رضی اللہ نہیں کہتے، علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے بھی کہا ہے سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام خدا کی طرف سے بھی ہے،
اور نبی کی طرف سے بھی سلام ہے۔ تو جن ذوات مقدسہ کو خدا بھی سلام کرے اور نبی بھی سلام پہنچائے اسے علیہ السلام کہا جاتا ہے، رضی اللہ کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ لہذا جناب جابر امین رہے اس امانت کے جو پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے فرزند، اپنے جانشین اور اپنے وصی کے لیے خود ان کے ذریعے سے بھیجا۔ ایسی ذات مقدس نے لقب کیا ہے؟ باقر، علوم انبیاء کو چاک کرنے والا ہے۔ صاحب سلونی کا ایسا فرزند ہے کہ اگر مولا کو بھی موقع ملا ہوتا تو علم کو کتنا عام کر دیتے کہ ہر شخص سلمان بن جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، مولا دیکھ رہے تھے کہ افراد کیسے ہیں اور صلاحیتیں کیسی ہیں، جس کے نتیجے میں مولا کو بھی وہ موقع نہیں دیا گیا۔ ورنہ اگر 4-4.5 سال جو مولا کی خلافت کا دور ہے، اگر مولا کو جنگوں میں نہ الجھایا گیا ہوتا تو جو ترقی انسان نے 1400 سال بعد کی ہے وہ اس وقت کر چکا ہوتا۔ لیکن اگر پہلے امام کو یہ موقع نہیں ملا اور 5ویں امام کو یہ موقع ملا، مہلت ملی، تو علم کی ایسی بنیاد رکھ دی کہ 6 امام نے اسے یونیورسٹی بنا دیا۔ یہ بنیاد امام باقر کی رکھی ہوئی ہے، اور علم کو عام کرتے رہے، چاک کرتے رہے، پھیلاتے رہے۔ یہ علم مومن کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے مومن سے کہا گیا ہے جہاں سے بھی ملے یہ تمہارا گم شدہ سرمایہ ہے، تم اسے حاصل کر لو۔ علم حاصل کرنے کے لیے مذہب و ملت اور کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے علم ملے۔ اور اگر تم صاحب علم ہو گئے تو یاد رکھنا بڑی قوتیں بھی گھٹنے ٹیکیں گی۔ آج جو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، سب اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط اندازہ لگایا۔ ہم نے اور آپ نے تو یہ منظر دیکھے کہ رہبر نے صرف تعلیم قرآن کا اگر اہتمام و انتظام خصوصی طور پر کرایا، کیونکہ زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، انہوں نے اتنے عالم قرآن بنا دیے کہ حافظ بھی پریشان ہو گیا کہ اتنا علم تو ہمیں حفظ کر کے بھی نہیں ملا۔ ان سے جو پوچھو یہ کم سن ہیں، مگر جواب ایسا دیتے ہیں کہ جیسے قرآن ان کے ہاتھوں میں ہو۔ لہذا ایک میدان میں اگر کم سن بچوں کو اس قابل بنا دیا ہے تو آپ دوسرے میدانوں میں جہاں خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، اب وہ کسی میدان میں پابندیوں کے باوجود بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، خود کفیل ہو چکے ہیں۔ کس نتیجے میں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے نتیجے میں زمانے کے مطابق اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جسے آنا ہو آ جائے مد مقابل۔ مولا کا یہ 2 شعر جسے آپ نے اکثر سنا ہوگا، امیر المومنین نے علم پر ناز کیا ہے، فخر محسوس کیا ہے، اور یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وأن العلم يبقى لا يزال۔ میں اپنے پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے میرے لیے علم رکھا، میرے دشمن کے لیے مال رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہو جانے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
تو جو شے باقی رہنے والی ہوتی ہے وہ اپنے صاحب کو بھی مٹنے نہیں دیتی ہے. اور اگر ایسا کوئی عالم ہو کہ جو ہر شے کی حقیقتوں سے آشنا ہو، جسے اللہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اسے علم کتاب دے کر کے بھیجا ہے. علم من الکتاب نہیں ہے. علم من الکتاب ہوتا ہے تو وزیر سلیمان بنتا ہے. اور اگر علم الکتاب لے کر کے آتا ہے تو وصی محمد مصطفیٰ بنتا ہے، گواہ رسالت بنتا ہے. لہذا ہر امام پر ہم اور آپ ناز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ صاحبان علم تھے کہ جن کے مد مقابل کوئی نہیں. اگر سائل کسی بھی مذہب کا ہو، اسے اس کی کتابوں سے جواب دینا یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن جو علم کتاب لے کر کے آتا ہے اس کے لیے خدا بھی کہتا ہے نا، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے. ایسا امام ہم جسے مانتے ہوں، اس امام کے پاس علم کس منزل پر ہے؟ جس کا احاطہ نہیں کیا جاتا. اور وہی ذات گرامی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اور کوئی نظر نہیں آتا جو اس طرح سے گفتگو کر سکے. ایسی صورت میں آپ ائمہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ تمام انبیاء کے علم کا وارث بھی ہو اور پھر ان کے علوم کو چاک کرنے والا اگر کوئی ہو تو اسے محمد باقر کہتے ہیں. اور اپنے 19 سال کی اس امامت کے دور میں علم کو اتنا پروان چڑھا ہے. یہ موقع کیسے ملا؟ کیونکہ یہ زمانہ شروع ہو گیا تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے اختلافات کا، اور ان کے درمیان میں آپس میں چپکلیشیں شروع ہو گئیں، حملے شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف مقابلے شروع ہو گئے. بنی ہاشم کو موقع مل گیا. تو جب زمانہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو تو تم علم کی کوششوں میں لگ جاؤ. یہ پیغام امام محمد باقر ہے. جب زمانہ ہنگامہ آرائیوں میں لگا ہوا ہو اور دنیا پر اپنے اقتدار کو جمانا چاہتا ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم حصول علم میں لگ جاؤ اور اس طرح سے علم حاصل کر لو کہ پھر زمانہ تمہارے پاس زانوے ادب طے کرنے کے لیے آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اسی علم کے میدان کو یونیورسٹی کی صورت بنا ڈالی تو کیسے کیسے شاگرد بنائے ہیں کہ آج بھی دنیا کو کہنا پڑتا ہے نا سپریم برین آف اسلام کوئی اور نہیں ہے. وہ زبانیں بھی امام نے بند کر دی جو کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے صادق آل محمد نے کام کس چیز سے لیا ہے؟ علم سے لیا ہے. اور حصول علم کے لیے یاد رکھیے گا عمر کی قید نہیں. میں عمر کی بات کر رہا ہوں، عمر کی نہیں. حصول علم کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بھی ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے آغوش سے یا گہوارے سے لے کر کے قبر تک. اور ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ قبر میں بھی لٹا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. ہمارا اور آپ کا تو مزاج یہ ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد بھی لحد تک بھی یہ جملے کہتے رہتے ہیں کہ اب بھی سن اور سمجھ، وہاں تک بھی علم پہنچاتے رہتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں علم حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے.
اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ خیر البریہ میں ہمارا شمار ہو تو یہ ضرورت ہے کہ ہم علم قرآن، علوم آل محمد اور دنیاوی تمام علوم سے دور نہ رہیں۔ صرف فقہ، اصول اور تفسیر ہی علم نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام تر علومات بھی یہیں سے نکلتے ہیں۔ ورنہ جابر بن حیان جیسے افراد، انہیں کس نے بنایا ہے؟ سائنس، فزکس، کیمسٹری، ان سب کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کہاں سے نکلے ہیں؟ ان سب کے بانیان کون ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ زمانے نے اپنا لیا، ہم نے بھلا دیا، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے۔ نتیجہ یہی نکلا نا کہ ہم نے اپنی دولت گم کر دی۔ جو دولت ہماری تھی، معصوم کہتے ہیں یہ تمہاری دولت ہے علم، تم اسے حاصل کرو جہاں سے بھی مل سکے۔ لہذا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر البریہ میں ہمارا شمار ہو تو حصول علم ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل تو ہو جاتا ہے لیکن صالح نہیں ہو پاتا، بس جیسے انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسے صالح بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو بہترین مخلوق بھی شمار کیے جائیں گے۔ اور جزائے پروردگار کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جنت عدن ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں ہمیشہ یہ رہیں گے۔ اچھا صرف اتنا ہی تو نہیں ہے، اس سے آگے بھی جملہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ایک طرفہ رضی اللہ قرآن میں نہیں ہے کیا بات کہ ہم کسی کو کہیں رضی اللہ تو وہ رضی اللہ ہو جائے گا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو بندہ خدا سے راضی، خدا بندے سے راضی، تبھی وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام صفات کس میں پائی جاتی ہیں؟ ذالکا لمن خشیہ ربہ، جس کے دلوں میں خشیت پروردگار پائی جاتی ہے، خوف الہی پایا جاتا ہے، اسی کو یہ تمام چیزیں میسر آتی ہیں، اسی کو یہ تمام منصب، عہدہ، مقام اور یہ خصوصیات، یہ فضیلتیں اسی میں پائی جاتی ہیں۔ خشیت الہی کس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ ابھی علم کی ساری باتیں میں کر چکا ہوں، صرف اشارتاً آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ خشیت الہی کس کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی صاحبان علم کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے اتنی علم کی وضاحتیں کی ہیں، اس کا اصل مقصد میری ان آیتوں کے ضمن میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام کمال تمہیں اسی وقت ملے گا جب تمہارے اندر خشیت پائی جائے گی، خوف خدا پایا جائے گا، خوف الہی پایا جائے گا۔ خوف الہی کب تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ جب تم صاحب علم ہوگے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء سے مراد صرف صاحب لباس نہیں ہے، صاحب علم ہے، اور علم کسی کی قید و بند میں نہیں ہے، جو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خشیت الہی ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہو رہا ہے، اصل جناب مسلم کی ابھی گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہو سکا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ ذات گرامی کے جسے سفیر حسین قرار دیا گیا، جسے امام نے منتخب کیا، یہ شجاعت میں اتنا بہادر اور جری ہے کہ میدان صفین میں بھی حسن و حسین کے ساتھ میں اترا اور اپنی بہادری کے منظر کو سب کو دکھلایا۔
جانتے ہو ہم عقیل کے لال تو ہیں مگر علی کے بھتیجے بھی ہیں. صرف یہی نہیں کہ نسب جانتے ہیں بلکہ نسب و حسب کے ساتھ ساتھ ہمارے بازوؤں میں قوت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ ہم ابو طالب کے پوتے ہیں. لہذا جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی بہادریاں بھی دکھلائی ہیں. اور امام اگر کسی کو چن لے، امام وقت اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا معتمد خاص ہے، یہ ثقہ ہے، سچا ہے، یہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے مطابق کسی کے عظمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ اگر معصوم امام کسی پر اتنا بھروسہ کرے اور کوفیوں کے خطوط کے نتیجے میں جسے بھیج رہا ہو یہ کہہ کر بھیج رہا ہے کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، ثقہ بھی ہے، معتمد بھی ہے، میں حسین اس پر اعتماد کرتا ہوں. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور جس کی بہادری سب جانتے ہوں، اگر وہ سفیر بن کر کے آیا تو عدالت بھی ایسی ہے کہ 2 ماہ تک مسجد کوفہ میں امامت بھی کرتا رہا. اسی لیے آپ کو تابعین میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ بہت سارے اصحاب اور نبی کے چاہنے والوں کو اس نے دیکھا بھی ہے اور ان کے وقت کو پایا بھی ہے. تابعی ہونے کی صورت میں جناب علی اکبر سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. جناب آغا مہدی صاحب نے جناب مسلم کی جو تاریخ نقل کی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب علی اکبر سے پہلے اگر کوئی ہم شبیہ پیغمبر تھا تو جناب مسلم ابن عقیل تھے. اتنی شباہت جس کی ملتی ہو اور علم و فضل و کمال عصمت کے دائرے میں جس نے زندگی گزاری ہو، حسن و حسین جیسے بھائی جسے ملے ہوں اور علی جیسا آقا ملا ہو، وہ مسلم کوفے جا رہا ہے سفیر امام بن کر کے، اور امام نے یہ خط لکھ دیا کہ اگر میرا بھائی تصدیق کر دے گا تو میں حسین کوفے آ جاؤں گا. جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، وہاں پہ جناب مختار بھی ہیں، جناب حانی بھی ہیں، اور بھی چاہنے والے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پہلا قیام جناب مسلم کا جناب مختار کے گھر ہوا، پھر وہاں سے جناب حانی کے گھر منتقل ہوئے یا اور گھروں میں منتقل ہوتے رہے. لیکن جب جناب مسلم وارد ہوئے 18,000 سے زیادہ افراد نے بیعت کی ہے جناب مسلم کے ہاتھوں پر. تقلید نہیں، بیعت کی ہے. صاحبان علم و فضل کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. کیا غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر معصوم کہے یہ میرا نمائندہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کا مطلب میری بیعت ہے. بھائی خدا بھی تو کہتا ہے نا، میرے حبیب یہ جو تم نے کنکریاں ماری تم نے نہیں ماری، میں نے ماری. تو اگر دست نبی سے نکلی ہوئی کنکریاں دست خدا کی شمار ہو سکتی ہیں تو خالق اور مخلوق میں فرق تو ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی خدا کہتا ہے میرے حبیب تم نے ماری ہیں، تم میرے حبیب ہو، تمہارے ہاتھوں سے جو کنکری نکلی یہ سمجھو میرے ہاتھوں سے نکلی. اب اگر حسین مظلوم اپنا سفیر بنا کر کے بھیجنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بیعت میرے بھائی کے ہاتھ پر کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ سمجھنا کہ یہ میری بیعت ہے. 18,000 اور بعض اس سے زیادہ کی روایتیں ہیں کہ لوگوں نے
جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جو معتمد ہے، خاص ہے، اس نے خط لکھ دیا، مولا اتنے چاہنے والوں نے آپ کے نام پر بیعت کر لی۔ اب اس پر وقت نہیں ہے گفتگو کی جائے، کیونکہ خطوط کے مزاج مختلف تھے، تحریر کا انداز بھی جدا گانا تھا، کچھ ہادی چاہتے تھے، کچھ موسم اور فصلوں کی بہاریں بیان کر رہے تھے۔ لیکن جب مسلم پہنچے تو ان کے ہاتھوں پر بیعتیں انہوں نے کی ہیں۔ جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا تو لباس بنی امیہ میں نہیں آیا، لباس بنی ہاشم میں آیا۔ لوگ منتظر تھے کہ فرزند زہرا آ رہا ہوگا، کیونکہ سفیر نے خط لکھ دیا تھا۔ استقبال جب ہوا ہے، بڑی شان سے لوگوں نے کیا، یہ سمجھ کر کے کہ فرزند زہرا ہمارے بلاوے پہ ہمارے درمیان آ گئے۔ لیکن جب دارالامارہ کے قریب پہنچا اور اس نے نقاب پلٹی، تب پتہ چلا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے، اور پھر جب حالات بدلے تو وہی مسلم جس کے پیچھے ہزاروں نماز پڑھتے تھے، جب نماز کے بعد پلٹے تو کچھ مختصر سے افراد نظر آئے، اور جب وہاں سے آگے بڑھے تو وہ افراد بھی ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یک و تنہا کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین ٹہلتا رہا، کوئی پوچھنے والا نہ ملا۔ عالم غربت میں خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے کہ اس طرح سے کوئی تنہا ہو جائے۔ عزیزو، ٹہلتے ٹہلتے جناب مسلم کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو در خانہ پر کھڑی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم وہیں قریب پہنچ کر کے سوال کرتے ہیں، اے مومنہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے؟ سفیر حسین پیاسا ہے، میں پیاسا ہوں، اپنی پیاس بجھا لو۔ وہ مومنہ تھی۔ جناب طویٰ کے بارے میں یہ جملہ لکھا گیا کہ گھر تو اور تھا، مگر اس گھر میں رہنے والی یہ مثل آسیہ تھی، محب اہل بیت تھی، مولا کی چاہنے والی تھی۔ پانی لے کر کے آئی، جناب مسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ جناب مسلم پانی پینے کے بعد بیٹھ گئے۔ جناب طویٰ کہتی ہیں، بھائی کیا تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ کبھی بھی اگر کسی کا گھر نہ ہو تو کہاں جائے؟ کہ تم کون ہو؟ کہاں میں مسافر ہوں۔ کہ کیسے مسافر ہو؟ کہ مدینے کا مسافر ہو۔ میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب طویٰ نے کہا، اے میرے آقا کے سفیر، مجھے علم نہیں تھا، آپ میرے بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ بیت الشرف میں لے گئی، حجرے میں اہتمام کیا، غذا کا اہتمام و انتظام کیا۔ جناب مسلم شب کی تاریکیوں میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ذرا سا آنکھ لگی تھی کہ عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، مسلم زیادہ وقت نہیں بچا، تم اب مجھ سے ملنے والے ہو۔ شاید مولا ندا دے رہے تھے، اے مسلم، عالم غربت میں تمہارا وقت زیادہ نہیں گزرے گا، تم پلٹنے والے ہو۔ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرائی، مگر عزیز و بیدار ہو کر کے عبادت شروع کی تھی کہ گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ جلدی سے مسلم نے نماز تمام کی۔ اب جو باہر نکلے اشقیاء آ چکے تھے، لیکن یہ بنی ہاشم کا شیر تلوار نکال کر جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
دشمن پہ دشمن آتے رہے، تہے تیک کرتا رہا۔ مجھے لگتا ہے شاید امام حسین نے اسی لیے سفیر بنا کر بھیج دیا کہ ایک عباس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اگر مسلم اور محمد حنفیہ بھی ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا اور مسلم کو کوفے بھیج دیا، اور مسلم لڑتے لڑتے دھوکے اور فریب میں لا کر کے انہیں ایک گڑھے میں گرایا گیا، اسیر کر کے لائے گئے ابن زیاد کے سامنے۔ کسی نے کہا تو نے سلام نہیں کیا، یہ امیر ہے۔ کہا میرا امیر صرف حسین ہے، میرے علاوہ امیر حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ لیکن چند گفتگویں ہوئی اور جناب مسلم نے پھر کہا اے پسر سعد، میری تجھ سے کچھ وصیتیں ہیں، اگر اس پر ادا کر سکتا ہو تو اس وصیت کو پورا کر دینا۔ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے زرہ و تلوار کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا۔ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا، اے پسر سعد میرے مولا کو آگاہ کر دینا کہ یہاں کوفیوں نے بے وفائی کی، مولا کوفے نہ آئیے گا۔ مگر وصیتوں پر عمل نہیں ہوا، پانی طلب کیا، پانی نہیں پی سکے، خون گرا، کبھی دانت گرے۔ شاید بتا رہے ہو کربلا والو، اگر تم پیاسے شہید ہوئے ہو تو میں مسلم بھی پانی سے سیراب نہیں ہو سکا۔ بالا خانے پہ لے جائے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا میرا سلام آخر قبول ہو۔ امام نے جواب سلام دیا۔ ادھر سے جناب عباس مثل سایہ اپنے آقا کے ساتھ چل رہے تھے۔ کہا مولا ارے اس صحرا میں کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا بھیا دیکھ نہ سکو گے، اب جو منظر باعجاز دکھلایا۔ کہا مولا مجھے پہنچا دیجئے، میں بتا دوں میرا بھائی تنہا نہیں۔ امام نے کہا بھیا عباس صبر کرو۔ ادھر ظالم کی تلوار چلی، سر و تن میں جدائی ہوئی، جسم کو بالا خانے سے گرایا گیا۔ ذاکرین کہتے ہیں ایک دکھیاری ماں نیچے سے ندا دے رہی، اے میرے لال کے سفید میری آغوش میں آ جا۔ زہرا نے بیٹے کا ماتم کیا، مگر اشقیاء نے پیروں میں رسی ڈالی، کوفے کی گلیوں میں کشا کشا جسم پھرایا گیا۔ ارے جو نبی میت کی حرمت کا حکم دے کر کے گیا، اس کے فرزندوں کو کس طرح سے دشت کربلا میں بھی اور کوفے میں بھی اس طرح سے پھرایا گیا۔ لیکن عزیزو ادھر امام آئے خیمے میں، شہزادی زینب سے ایک جملہ کہا، اے بہن زینب بھائی مسلم کی بیٹی عاتقہ کو لے آنا۔ ارے رقیہ کی بیٹی لائی گئی۔ امام نے اپنے قریب بٹھلایا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے۔ بچے نے مولا کے چہرے کو دیکھا، اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ کہا کیوں سوال کیا؟ کہا آپ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہا بیٹی گھبرا نہ لے، بھائی مسلم شہید کر دیے گئے مگر حسین ابھی باقی ہے، حسین تمہارا خیال رکھے گا۔ میں کہوں گا مولا یہ منظر سکینہ تو نہیں دیکھ رہی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ارے شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ارے سکینہ جب یتیم ہوئی تو رخسار پہ تماچے پڑے، کانوں سے گوشوارے کھچے اور بی بی فریاد کرتی ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ۔
بارک محمد وآل محمد. ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما، ہم سب کو علم حاصل کر کے خیر البریہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام صاحبان ایمان کی حاجات کی تکمیل فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی انہیں ان تمام مجلسوں کا اور اذکار کا ثواب پہنچا کر کے ان کے قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار بچوں کے قلوب کو منور فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں سے مشرف فرما، ظالمین و تکفیرین کا خاتمہ فرما، مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً لبنان، فلسطین، ایران، عراق اور جہاں جہاں کے بھی حالات ناگفتہ ہیں پروردگارہ، تو ان سب جگہ کے مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مظلومین اور مستضعفین کی نصرت فرما. پروردگارہ ظلم و استبداد بڑھتے جا رہے ہیں، تمام تر مظالم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، ننھے ننھے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. میرے معبود تو ان یتیموں پر، ان بیواؤں پر رحم فرما، ان کی مدد و نصرت فرما. پروردگار ہمارے ماں و بہنوں بیٹیوں کی فتح اور پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان سب کو کنیزان جناب زہرا میں شمار فرما، ظہور حجت میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسن
علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی لاشائے مسلم ایسے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا مائی سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالمانا سے جب تھا لاشائے مسلم گیا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دن میں پھر یہاں ہوں گی میں روتی ہوئی اس کے بچوں پہ چلے گی جب کہ آرزی چھوئی میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا دشمنی آلے نبی سے اس طرح دکھلائیں گے یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جواب کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی
حسین